غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کیا دیکھا؟ نظر تو الہ بلاد الارض فرمایا یا بلاد اللہ فرمایا؟ بلاد اللہ فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر زمین کے شہروں کو دیکھا، نہیں، فرمایا اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا ہے. یعنی غوث پاک فقط اس زمین کے شہروں کو نہیں دیکھتے، وہ بغداد میں ہیں تو یہ کہتا ہے بنگلہ دیش والوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، ہندوستان والوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، برطانیہ والوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، وہ بغداد میں ہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، تو نے غوث پاک کے تصرفات کو جانا ہی کہاں ہے، سمجھا ہی کہاں ہے؟ تو ابھی اس چکر میں ہے کہ زمین کے شہروں کو جانتے ہیں یا نہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں. انہوں نے زمین کے شہروں کا ذکر نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ، میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. یعنی زمین میں جو بستا ہے اسے بھی جانتا ہوں، آسمان میں جو بستا ہے اسے بھی جانتا ہوں، میں ملکی وے کو جانتا ہوں، میں ساری کہکشاؤں کو جانتا ہوں، سارے سیاروں کو جانتا ہوں، سارے ستاروں کو جانتا ہوں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو خدمتگاروں کا مقام ہے. یہ تو غوث پاک کا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں. تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ دنیا ہے. جب دنیا آخرت کی ضد میں آئے تو اس سے مراد ساری دنیا ہے جو کہتا میں جانتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا عطا کیا، کتنا نہیں عطا کیا. میں کہتا ہوں دنیا تو بہت بڑی ہے، جب آخرت کے مقابلے میں آئے تو وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے. تو کہتا ہے میں شمار کر سکتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا، کتنا نہیں دیا. میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دنیا تو بہت بڑی وسیع ہے، زمین تو بہت وسیع ہے، کیا تو فقط اپنے بنگلہ دیش کی اشیاء کو شمار کر سکتا ہے؟ کیا فقط بنگلہ دیش کی اشیاء کو شمار کر سکتے؟ بنگلہ دیش بھی بہت وسیع ہے بھائی. کیا تو اپنے شہر، اس علاقے کا نام کیا؟ حاجی پارا. کیا حاجی پارا کی چیزوں کو تو شمار کر سکتا ہے؟ اس حاجی پارا آپ کے اس علاقے میں پرندے کتنے ہیں، زمین میں رینگنے والے کیڑے کتنے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، مٹی کتنی ہے، مٹی کے ذرات کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، درختوں پر پتے کتنے ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں کتنی ہیں، آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے کتنے ہیں. تم دکان میں چلے جاؤ، دکان میں اناج کتنا ہے بھائی، چاول کتنا ہے، گندم کتنا ہے، سیب کتنے ہیں، مالٹے کتنے ہیں. کیا تم ان تمام چیزوں کو اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں زمین کا، آپ کا یہ حاجی پارا، یہ شہر تو بہت وسیع ہے، تو اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا. تیرے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو اپنے جسم کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا. تیرے جسم پر بال کتنے ہیں، تیرے گھر میں مٹی کے ذرات کتنے ہیں، تو نہیں شمار کر سکتا کہ تیری گھر میں کتنی کتنی چیزیں ہیں. تو کہتا ہے میں جانتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا، اتنا دیا، اتنا نہیں دیا. تو اپنی انگلیوں پر شمار کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارے عقل کے اندھے، یہ تو اپنا بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتا تو پوری زمین کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ جب پوری زمین کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو اس کائنات کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ اس ملکی وے کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ ان پلانٹس کو کیا شمار کرے گا؟ ان کہکشاؤں کو کیا شمار کرے گا؟ ان آسمانی ستاروں کو کیا شمار کرے گا؟ جب تو اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو پوری دنیا کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے نزدیک قلیل ہے، قلیل. تجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے عقل کے اندھے کچھ تو غور کر لیتا. تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے اکثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کثار کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثار کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرے گا؟ اور جب اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتا تو پھر آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیا شمار کرے گا؟ اور یہ نہیں فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا
इन्ना आतैना कल कलील ना, अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया है। तू तो अल्लाह के कलील को नहीं समझ सकता, आमना के लाल को जो अल्लाह ने अल कौसर अता फरमाया उसे क्या समझेगा।